کے گریٹ ہال آف پیپل میں چینی اور امریکی صدور کی وفود کی سطح پر ملاقات۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا امریکی صدر سے مل کر خوشی ہوئی۔ امریکہ اور چین دو بڑی طاقتیں ہیں، عالمی امن و استحکام دونوں ممالک کا مشترکہ ہدف ہے۔ عالمی بحرانوں کا حل صرف سفارتکاری اور مذاکرات میں ہے۔ کیا ہم مل کر عالمی چیلنجز کا مقابلہ اور دنیا کو استحکام فراہم کر سکتے ہیں؟ گفتگو کے دوران امریکی صدر ٹرمپ کا چینی صدر کو خراج تحسین عظیم رہنما قرار دیا۔ کہا چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ شاندار رہے، جب بھی مشکلات آئیں ہم نے مل کر انہیں حل کیا۔ امریکی صدر کی بیجنگ کی تاریخی ٹیمپل آف ہیون آمد۔ چینی صدر سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کو خوبصورت قرار دیا۔ اس سے قبل گریٹ ہال آف پیپل آمد پر ٹرمپ کا ریڈ کارپیٹ استقبال کیا گیا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت جاری۔ ایران کو امریکی صدر کی ریڈ لائن پر پورا اترنا ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ریڈ لائن کا مطلب ہے ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تہران کی حالیہ تجویز مسترد ہونے کے باوجود بات چیت کا عمل آگے بڑھ رہا ہے۔ حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے ٹرمپ کی ریڈ لائن کا احترام ضروری قرار۔ ایران کا اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں سے حساب لینے کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ایرانی عوام سے دشمنی کے لیے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جو انکشاف کیا ہے، ایرانی سیکیورٹی ادارے بہت پہلے قیادت کو بتا چکے ہیں۔ اسماعیل باقائی نے کہا ظلم کا راستہ اختیار کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے، نا انصافی کا راستہ اختیار کرنے والوں کو صرف رسوائی ہی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا۔ ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس کو آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریوں پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ آئینی ترمیم اور قانون سازی پر بھی مشاورت ہوگی۔ وفاقی کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی بھی توثیق کرے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بارکھان میں دوران آپریشن 5 جوانوں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار اور خراج عقیدت۔ کہا وطن پر جان قربان کرنے والے جوان پوری قوم کا فخر ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوانوں نے 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ دہشت گرد اور سہولت کار کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی چمڑا صنعت کے وفد سے اہم مشاورتی ملاقات۔ جام کمال کا برآمدات میں اضافے اور صنعتی شعبے کے مسائل کو فوری حل پر زور۔ وزیر تجارت کی برآمدی صنعتوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے اصلاحاتی اقدامات آگے بڑھانے کی ہدایت۔ پاکستان کی چمڑا صنعت کی عالمی منڈی میں مسابقت بڑھانے پر زور۔ وفد کا متعدد ٹیکسز، بار بار انسپیکشنز اور پیچیدہ منظوری نظام پر تحفظات کا اظہار۔ ون ونڈو ٹیکس نظام اور آسان کاروبار فریم ورک کا مطالبہ۔ سینٹرل سلیکشن بورڈ کے فیصلے کا لدم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 21 افسران کو ترقی کے لیے اثر نو زیر غور لانے کا حکم۔ پولیس، پاکستان ایڈمنسٹریٹو اور سول سروس کے 21 افسران کی درخواستوں پر فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ گریڈ 20 اور 21 میں ترقی سے محروم رہنے والے 21 افسران کی درخواستیں منظور۔ کیسز کا مروجہ طریقہ کار کے تحت جائزہ لینے اور منفی رائے کی صورت میں واضح وجوہات ریکارڈ پر لانے کی ہدایت۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اسپین پہنچ گئے۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق فیصل بن فرحان کی ہسپانوی ہم منصب سے ملاقات، باہمی تعلقات اور عالمی امور پر بات چیت کی۔ خطے کے امن کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ سعودی وزیر خارجہ کی بحرین ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے خلیج کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔
روسی صدر پوٹن نے جوہری صلاحیت کو مزید وسعت دینے کا اعلان کر دیا. کہا روس اپنی اسٹریٹجک جوہری افواج کو جدید بنائے گا. ایسے میزائلوں اور ہتھیاروں پر کام جاری رکھیں گے جو موجودہ دفاعی نظام کو ناکام بنا سکیں. روسی صدر نے جدید بین البراعظمی ایٹمی میزائل تعینات کرنے کا بھی کہہ دیا. پینٹاگون نے ہائپرسونک اور کروز میزائل کی پیداوار تیز کرنے کے معاہدے کر دیے. محکمہ جنگ کے مطابق نئے فریم ورک معاہدہ تیز کرنے کی صنعتی شراکت داری بڑے پیمانے پر سستے اور مؤثر ہتھیاروں کی تیاری کو ممکن بنائیں گے. 2030 تک 10,000 سے زائد کروز میزائلوں کی تیاری کا منصوبہ ہے. فلپائن کی پارلیمنٹ میں گولیاں چل گئیں. خبر ایجنسی کے مطابق فلپائن کے سینٹ کے اندر فائرنگ ہوئی. سیکیورٹی اداروں نے عمارت میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیا. حملہ آور کی تلاش کے لیے آپریشن جاری. حکام کو تاحال کامیابی نہ مل سکی. نیوز ایجنسی کے مطابق 2 روز سے سینٹ میں پناہ لیے سینیٹر ڈیلا روزا محفوظ ہیں. ان کو عمارت کے دوسرے حصے میں منتقل کر دیا گیا. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے وارنٹ جاری ہونے پر ڈیلا روز نے سینٹ میں پناہ لی ہوئی تھی. ایوان صدر میں سول اعزازات دینے کی پروقار تقریب. صدر آصف علی زرداری نے نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات میں اعزازات تقسیم کیے. جمہوریت کے لیے خدمات پر نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم, خدمات عامہ کے لیے مرحوم عرفان الحق صدیقی کو نشان امتیاز کا ایوارڈ دیا گیا. ماہر تعلیم نواب علی شہید کو بے مثال بہادری پر ستارہ شجاعت. سینیٹر ہدایت اللہ شہید کو بھی ستارہ شجاعت سے نوازا گیا. ادب کے شعبے میں نمایاں خدمات پر زہرا ماجد علی کو ہلال امتیاز عطا. شعبہ توانائی میں کامیاب اصلاحات پر وفاقی وزیر اویس لغاری اور مشیر نشکاری محمد علی کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا. خدمات عامہ میں اہم کارکردگی پر معظم جاں انصاری اور شعبہ کھیل میں خدمات پر کرکٹر شاہد آفریدی کو ہلال امتیاز عطا. ملک عطا محمد خان مرحوم کے لیے گھڑ سواری کے شعبے میں ہلال امتیاز کا ایوارڈ. کو پیما شہروز کاشف کے لیے بھی ہلال امتیاز کا ایوارڈ ان کی والدہ نے فضول کیا. بحرین کے سفارتکار محمد ابراہیم محمد عبد القادر کو ستارہ پاکستان کا اعزاز دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ ہنر, روزگار اور کاروبار کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم. یوتھ پروگرام جائزہ اجلاس نے کہا کہ نوجوانوں کو آئی ٹی اور دیگر جدید شعبوں میں عالمی معیار کی تعلیم و تربیت دینے کے لیے کوشاں ہیں. آئی ٹی تعلیم کو عالمی تقاضوں سے ہم آہنگ کر رہے ہیں. وزیر اعظم کی نوجوانوں کے لیے آسان قرضہ اسکیمز کو ایک چھتری تلے لانے کی ہدایت. ایس ایم ایز کی ترقی سے متعلق اجلاس میں شہباز شریف نے سمیرا اور وزارت صنعت کے تیار کردہ روڈ میپ کو اطمینان بخش قرار دیا. ایس ایم ایز کے لیے آسان قرضوں کی فراہمی کے لیے کمرشل بینکس کو اقدامات کی ہدایت. وزیر اعظم سے وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی ملاقات. حج انتظامات پر بریفنگ دی. شہباز شریف نے کہا کہ عازمین حج کی خدمت اور سہولیات میں کوئی کوتاہی نہ ہو. ایران نے کویت میں پکڑے گئے 4 ایرانیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا. ایرانی وزیر خارجہ نے ٹویٹ میں لکھا کہ کویت نے خلیج میں ایک ایرانی کشتی پر حملہ کر کے 4 شہریوں کو حراست میں لیا. اپنے شہریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. شہریوں کی رہائی نہ ہونے پر ایران کویت کو جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. کویت نے گزشتہ روز ایرانی پاسداران انقلاب سے منسلک 4 اہلکاروں کو اپنی سمندری حدود سے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا.